کربلا کے بعد کے حالات کیا ہیں۔ کربلا کی جنگ ختم ہوتی ہے حضرت امام حسین کی شہادت پر، جب آپ کا سر مبارک الگ کر دیا گیا تو یہ جنگ ختم ہو گئی۔ جشن منایا یزیدیوں نے، تقریباً 22,000 کا جو لشکر تھا اس میں کئی مرے بھی تھے، لیکن جلد بازی میں سارے جتنے بھی شہداء تھے سب کو ادھر ادھر بکھیر دیا گیا، لیکن چند سروں کو انہوں نے جمع کیا، خاص طور پر مولا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر، کیونکہ دلیل کے طور پر انہیں یہ لے کر کے جانا تھا یزید کے دربار میں کہ دکھایا جائے کہ ہماری جنگ بھی ہوئی اور ہم نے کاٹ بھی دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ کبھی کبھار انسان حیوانیت کا شکار ہو جاتا ہے اور اتنا گرتا ہے کہ جانور بھی ایسا نہیں کرتے۔ اسی لیے امام غزالی کی وہ بات یاد رکھو کہ انسان کی 3 قسمیں ہیں، کبھی افضل ہو جائے تو فرشتوں سے بھی افضل بنتا ہے، اور کبھی نیچے گر جائے تو یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ جانور اپنی برادریوں میں سے کسی کا ایسا بہشکار یا ایسا قتل نہیں کرتے جیسا انسان انسانیت کا کرتا ہے، انسانوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو بہرحال جس نبی کا کلمہ پڑھتی تھی یہ جماعت، اس نبی کے اس نواسے کو جس کو رسول اللہ بے حد محبت کرتے تھے اور جس کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، اس کو کاٹ کر کے لے جا رہے ہیں، سر بھی لے کر کے جا رہے ہیں ساتھ میں۔ اور جب کربلا سے نکل کر کے یہ سب سے پہلے آئے تھے کوفہ کی سرزمین، یہیں تو امام حسین کو بلایا گیا تھا کہ آپ آ جائیے، یہاں سے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا جائے گا۔ اسی کوفہ میں امام حسین کا سر لایا گیا تھا۔ کوفہ والوں پر اہل بیت اطہار کی طرف سے ایک غضب بھی ہے، اور آج دنیا میں دھوکے کے نام سے اگر کوئی چیز جانی جاتی ہے تو کوفہ، کسی کو اگر کہہ دیا جائے کہ کوفی ہے تو ایک محاورہ ہے، مسل بن گئی ہے کہ دھوکہ دینے والے کو کہتے ہیں، کیونکہ وہ دھوکے میں مشہور ہو گئے، بہت مشہور ہو گئے۔ تو کوفہ میں جب سر لایا گیا تو لوگوں کا ایک تانتا بن گیا دیکھنے کے لیے، اور عبید اللہ بن زیاد جو وہاں کا گورنر تھا اس کے پاس سر رکھا گیا تو اس نے اس کی بے حرمتی بھی کی، کہا حسین اگر تم یہاں نہ آتے تو تمہارے ساتھ یہ نہ ہوتا۔ اس وقت مسجد میں ایک بوڑھے صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد امام حسین کو کیا کہہ رہا تھا کہ ختم ہو گیا جھوٹا شخص بھی اور جھوٹے کا بیٹا بھی، نعوذ باللہ۔ یہ سیدنا مولا علی کو بھی گالی تھی اور امام حسین کو بھی گالی تھی۔ صحابی رسول کو برداشت نہ ہوا، 80 سال کی عمر کے تھے، مسجد میں کھڑے ہو گئے، کہا وہ ابن مرجانہ، اس کی ماں کا نام مرجانہ تھا، اس کے باپ سے لوگ جب کسی کو عربی میں گالی دی جاتی تھی تو ماں کا نام لے کر کے کہتے کہ باپ کا پتہ ہی نہیں، وہ ابن مرجانہ کہ تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ اس روئے زمین میں سب سے اعلیٰ، اس کا باپ سب سے اعلیٰ اور اس کا نانا سب سے اعلیٰ ہے جس حسین کے بارے میں تو کہہ رہا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں اے کوفہ والو، یہ عبید اللہ بن زیاد کذاب ہے، دجال ہے اور دجال کا بیٹا ہے، کذاب ابن کذاب ہے۔ انہوں نے اپنا حق ادا کیا، بھری محفل میں بھی حق بات کھڑے ہو کر کہہ دینا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس بوڑھے صحابی کو اسی مجلس میں قتل کروا دیا، 80 سال کی عمر کے تھے۔ دیکھیں ہر زمانے میں حق بات کو ایکسیپٹ کرنے والے اور بڑھ چڑھ کر اعلان کرنے والے موجود رہیں گے، بزدل چاہے جتنے بھی بن جائیں، لیکن کوئی نہ کوئی مجلس میں رہے گا، کیونکہ اللہ کا دین ہے اور صبح قیامت تک اللہ حق بولنے والوں کو زندہ رکھے گا۔